ہزاروں لڑکیوں کی طرح جن کی شادی ہوتی ہے اور پہلی رات وہ کمرہ عروسی میں گھونگھٹ اوڑھے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، میں بھی زہیب کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی میری، کیونکہ یہ رشتہ میرے والدین کی پسند سے ہوا تھا اور میں زہیب کو پہلے سے نہیں جانتی تھی، اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے کہ وہ کیسا ہوگا اور اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ ان سب سوچوں میں گم بیٹھی، پتہ بھی نہ چلا کہ رات کے 10 بج گئے۔ نیند تو میری آنکھوں سے کہیں دور چلی گئی تھی۔ میں کبھی دروازے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی پہ وقت کو دیکھتی۔ کیا میری طرح سب لڑکیوں کے شوہر پہلی رات ایسا کرتے ہیں؟ گرمیوں کے دن تھے، مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ باہر جا کر صحن میں بیٹھ جاؤں۔ اچانک مجھے میرے ساتھ والے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ وہ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ کچھ دیر تو میں چپ کر کے بیٹھی رہی، لیکن مجھے وہ آواز زہیب کی لگ رہی تھی، کیونکہ جس وقت وہ ہمارے گھر آئے تھے مجھے دیکھنے، تو میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن سب کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں تجسس کے مارے اٹھ کر باہر جانے والی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اچانک دروازہ کھلا۔ اندھیرے میں وہ چہرہ تو ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، اتنی دیر آپ باہر کہاں تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ پہلی رات اپنی دلہن کے ساتھ بھلا کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ زہیب کہنے لگے، میں اپنی ماں کے کمرے میں تھا اور میں اماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا، اور میں شادی سے پہلے بھی ہر رات اماں کی ٹانگیں دباتا ہوں۔ پہلی رات تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ وہ زہیب کی ماں ہیں اور زہیب کا فرض بنتا ہے اپنی ماں کا خیال رکھنا، لیکن میں حیران اس بات سے تھی کیونکہ یہ زہیب کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ شام ہوتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا اور دونوں اندر سے دروازہ بند کر لیتے۔ رات کے 12-1 بجے وہ چپکے سے کمرے میں آتا اور میرے ساتھ لیٹ جاتا۔ مجھے اپنے شوہر کا یہ رویہ تھوڑا سا شک میں ڈالنے لگا کہ بھلا میرا شوہر اتنی دیر اپنی ماں کی ٹانگیں دباتا رہتا ہے۔ ایک دن میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں یہ راز جان کے رہوں گی کہ آخر وہ کمرے میں کیا کرتا ہے۔ ایک دن زہیب کام پہ گیا ہوا تھا، میری ساس یعنی کہ زہیب کی ماں بھی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی اور مجھے بتا کر گئی تھی کہ اگر ان کو لیٹ ہو گئی تو وہ صبح آئے گی۔ آج میرے ہاتھ موقع تھا اور میں نے پکا ارادہ بھی کیا تھا کہ آج اپنے شوہر کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ میں چپکے سے اپنی ساس کے کمرے میں جا کر سو گئی اور اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا۔ میرے دل میں بہت سے خیال آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا حرکت کرتا ہے۔ کیا وہ میری ٹانگیں دبائے گا اپنی ماں سمجھ کر یا کچھ اور کرے گا؟ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ اندر آیا اور اس نے آتے ہی میرے ساتھ، میرا نام ارم ہے لیکن پیار سے سب مجھے شہزادی کہتے تھے۔ میری عمر ویسے تو 15 سال ہے لیکن لمب سال کی ہوں۔ میں پنجاب کے ایک شہر راولپنڈی کی رہنے والی ہوں۔ میں کئی لڑکیوں کی طرح بہت امیر یا گاڑی اور بنگلہ رکھنے والے گھر پیدا نہیں ہوئی، بلکہ میں بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، ہم 3 بہنیں تھیں۔ مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں جن کا نام پروین اور راشدہ تھا، وہ میری سگی بہنیں نہیں تھیں کیونکہ میرے ابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میرے ابا کی پہلی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیوی سے ان کو 2 بیٹیاں عطا کیں، لیکن آنے والے وقت کے بارے میں کون جان سکتا ہے۔ کوئی سالوں بعد ابا کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا کیونکہ ان کو ایک بیماری تھی اور وہ اس بیماری میں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ابا کو بیٹے کی خواہش تھی کہ ان کا بھی کوئی بیٹا ہو۔ پہلی بیوی تو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اس لیے بیٹے کی خواہش نے ابا کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ابا نے دوسری شادی کی اور شادی کے 1 سال بعد ہی میں نے جنم لیا۔ جب ماں حاملہ ہوئی تو میرا ابا بہت خوش تھا اور یہی کہتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، لیکن ان کا چہرہ اس دن مرجھا گیا جب بیٹے کی جگہ میں پیدا ہوئی۔ ابا نے اس بات کو اتنا دل پر لیا کہ وہ بھی چارپائی پر جا لگے اور فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہم اتنے امیر تو نہ تھے کہ کوئی نہ کماتا اور گھر بیٹھے ہیں ہم کو سب ملتا رہتا، نہ ہی آج کی دنیا میں کوئی اتنا اچھا انسان ہے جو دوسروں کی مدد کرے۔ میری دونوں سوتیلی بہنوں کی شادی اس وقت ہو گئی تھی جب ابا بالکل ٹھیک تھے اور وہ اپنے گھر بار والی تھی۔ وہ دونوں سال میں کبھی ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیتی، ورنہ کبھی نہیں آتی۔ میں بھی اس وقت بہت چھوٹی عمر کی تھی۔ اماں بہت پریشان تھی کیونکہ ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتی تھی۔ اماں ہر وقت یہی سوچتی اور یہی کہتی کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو آج گھر کا بوجھ اٹھاتا۔ ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مجبوراً میری اماں لوگوں کے گھر کی صفائیاں کرتی تھیں، ان کے برتن دھونا، جھاڑو لگانا، یہ سب کام کر کے میری ماں ہمارا پیٹ پالتی تھی۔
مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میں نے میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیا کیونکہ اس سے آگے پڑھنا بس کی بات نہ تھی۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ کتابیں خریدی جا سکیں۔ اماں کام پہ چلی جاتی اور میں سارا دن گھر کی کام کاج کرتی، اور کبھی کبھی تو امی مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی۔ میں نے اپنا بچپن ایسے ہی گزارا۔ میں ایک بہت ہی پیاری نرم و نازک لڑکی تھی، دودھیا رنگ، چھوٹے سرخ پار، ایک نہایت ہی اچھی صورت رکھنے والی۔ جب کبھی میں اپنی اماں کے ساتھ کہیں باہر یا بازار کی طرف چلی جاتی تو لوگ اکثر مجھے دیکھ کر میری امی کو یہی کہتے تھے کہ یہ تو آپ لوگوں کی بچی لگتی ہی نہیں، یہ تو چینی لڑکیوں کی طرح لگتی ہے، کیونکہ میری آنکھیں اور رنگت چینی لڑکیوں کی طرح تھی۔ کیا ہی وہ دن تھے جب میری عمر 16 سال تھی۔ میں ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جب گھر کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ وہ کیسے ہمارا پیٹ پال رہی ہیں، کس طرح وہ اتنی مشکل سے ابو کی دوائیوں کا خرچہ اٹھاتی ہیں۔ میں تو کبھی کبھی روتی تھی کہ اللہ نے ہمیں کیسی زندگی دی ہے، میری ماں کے کیا نصیب لکھے ہیں۔ اللہ کو ذرا ترس نہ آیا میری ماں کے مقدر لکھتے وقت۔ میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ کاش اللہ مجھے لڑکا بنا کے بھیج دیتا، میں اپنے ماں باپ کا اس بڑھاپے میں کچھ آسرا بن جاتی۔ لیکن خیر، سوچنے کو تو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے نا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہو۔ میں اپنی ماں کی زندگی بتا رہی تھی کہ میری ماں نے کس طرح مشکلات میں مجھے پالا اور ابا کا خیال رکھا، لیکن سچ ہے کہ ان کی زندگی مجھ سے بہت اچھی تھی۔ جو زندگی میں اب گزار رہی ہوں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ بھی میری زندگی کے بارے میں جانیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ کیا اللہ کسی کے ایسے نصیب بھی لکھ سکتا ہے؟ میری جیسی زندگی تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں اپنی داستان کہاں سے شروع کروں؟ الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ خدارا ایسی زندگی کبھی کسی کو مت دینا۔ ہر آنکھ اشک بار ہو جائے میری داستان سن کے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 20 سال کی تھی تو میرے لیے بہت زیادہ رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن امی ابھی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ ہمارے پاس نہ تو پیسے تھے کہ امی مجھے جہیز دے پاتی اور شادی پہ ہونے والا خرچہ اٹھا پاتی۔ جو رشتہ میرے لیے آتا امی منع کر دیتی۔ ایک دن ایسا رشتہ میرے لیے آیا کہ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ میں حیران تھی کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ جب میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ کوئی زہیب نام کا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، میری ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ لڑکا ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے علیحدہ گھر میں رہتی ہیں۔ اگر تمہاری ادھر شادی ہو جائے گی تو فیملی ایک ان کی امی ہے، بس اتنی سی مجھے امید ہے کہ تم خوش رہو گی۔ لڑکے کی اپنی کپڑے کی دکان ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے، اس لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اچھے لوگ ہیں، دیکھے بھالے ہیں، مجھے تو اچھے لگے ہیں، باقی تم بتا دو تمہارا کیا خیال ہے۔ میں بھی سن کے خوش ہو گئی کہ شاید میری قسمت بدلنے والا کوئی آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ سادگی سے نکاح کر کے اپنی بچی کو لے جائیں گے اور ٹینشن مت لیجئے گا، ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، آپ لوگ جہیز وغیرہ کی ٹینشن مت لیجئے گا، ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، شکر ہے اس کی ہر نعمت موجود ہے۔ میری امی ابو اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ان لوگوں نے جہیز نہیں مانگا، اگر مانگ لیتے تو ہم کدھر جاتے، کہاں سے پورا کرتے۔ خیر، اس بات پر تو میں خود بھی بہت راضی تھی۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور نکاح کے لیے ان لوگوں نے صرف 1 ہفتہ دیا۔ اتنی جلدی نکاح کرنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا اور میں ان کے گھر پر آ گئی۔ گھر خوبصورت تھا، 3 منزلہ گھر، ماربل لگا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو حیرت میں آ گئی تھی، جب اپنے کمرے میں آئی تو وہ بھی اچھا سجایا ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اس طرح اچھی ہو سکتی ہے۔ میں جو اللہ سے ہر وقت شکوے کرتی رہتی تھی کہ میری قسمت اتنی خراب کیوں لکھی ہے، لیکن شاید اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا تھا اور مجھ پہ رحم کر دیا۔ زہیب بہت اچھے انسان تھے اور سب سے بڑی بات میری ساس بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی جب اس گھر میں آئی تو ساس نے مجھ سے میٹھی کھیر کی فرمائش کر دی۔ مجھے اماں نے ہر چیز بنانا سکھائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کھیر بنا دی۔ میری ساس اور میرے شوہر نے بہت تعریفیں کی، جس سے سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ شادی کو اتنی دیر ہو چکی تھی، آج تک میری ساس ہی میرے بہت سارے کام کر کے دیتی تھی، میرے کپڑے دھوتی، کمرے کی صفائی کرتی، کھانا بناتی۔ میں رانیوں کی طرح عیش کر رہی تھی، میں بہت خوش تھی۔ شوہر تو اچھے ملے ہی ہیں مگر ساس بہت اچھی ملی ہے۔ جتنی ان لوگوں کی تعریف سنی تو بہت ہی کم تھی، یہ لوگ تو بہت زیادہ اچھے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ایک بات ساس کی بہت عجیب تھی۔ وہ صبح جب میرے شوہر اپنے کام پر چلے جاتے تو تھوڑی دیر میں میری ساس بھی بنا بتائے ہی چلی جاتی تھی۔
کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ان کا روز کا معمول دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ کہاں جاتی ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا تو بولی کہ میری ایک دوست ہے، ادھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی رہتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہوں، ذرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات پر یقین کر لیا۔ اب میں ان سے بالکل نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ وہ شام میں جب گھر آتی تھیں تو آ کر میرا سارا کام کرتی تھیں، یہاں تک کہ مجھے کمرے میں لٹا کے جاتی تھیں۔ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ایک دن آیا جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، میرے شوہر بھی بہت خوش ہوئے اور سب سے بڑھ کر میری ساس بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ میری ماں سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میرا سارا کام کرتی تھیں، اور تو اور مجھے رات میں کھانا کھلا کے دودھ کا گلاس بھر کے پلا کے پھر پاس بیٹھ جاتی تھیں۔ جب تک میں سو نہیں جاتی تھی وہ بیٹھی رہتی تھی، سر میں ہاتھ پھیرتی رہتی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا، ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کے بھاگے۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اگلی بات جو ڈاکٹر نے کی اسے سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ اس صدمے سے میں ایک ہفتہ بستر پر پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، بہت دلاسا دیا۔ مجھے میری ساس نے بہت کہا کہ اپنا خیال رکھو، اور میرا خیال خود بھی رکھا۔ ایک ہفتے بعد میں واپس پہلے کی طرح زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میری گود پھر سے ہری کر دے۔ مجھے بہت دلاسا دیتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، اور ایک بار پھر اللہ نے میری دعا سن لی اور میں پھر سے حاملہ ہو گئی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ہر ساس کی طرح میری ساس نہیں تھی جو اپنی بہو کو تانے دیتی۔ میں بہت حیران اور پریشان تھی، لیکن بیمار بھی رہنے لگ پڑی، صرف یہ سوچ سوچ کر کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سب کی محبت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ 3-4 بار میں حاملہ ہو رہی تھی، لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ضائع ہوتا جاتا۔ میں اب ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی، اتنی طبیعت ہر وقت خراب رہتی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اسے بہت بڑا مرض ہے۔ میری کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کیوں ہو رہا ہے۔ میری ساس میرا بڑا خیال رکھتی تھی، اس دوران میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری امی اکیلی پڑ گئی تھی، سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، یہ دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے یہ خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے ہی میری زندگی سے جا رہی ہے۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا انکشاف آیا جس نے میری روح کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم تکلیف دہ تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے سب پٹیاں اتر گئیں۔ جیسے میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا، میری آنکھیں اور کان ان لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری ساس روز کی طرح مجھے دودھ کا گلاس پلا کر سلا کے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کام سے دیر سے ہی گھر آتے تھے اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود ہی دے دیا کرتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا، میں سو گئی تھی، اچانک میری پیاس سے آنکھ کھلی، میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ سر کو چکر آ رہے تھے، پھر بھی چیزوں کو سہارا لے کر میں کچن میں آ گئی، پانی ڈالا اور کمرے میں آ رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کی بھی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ ہاجرہ، جو میری ساس کا نام تھا، آہستہ بولو، ارم نہ اٹھ جائے۔ تو آگے سے ہاجرہ کہتی ہے، وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے نیند کی گولی دے کر اسے سلایا ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھے گی۔ یہ سن کر دونوں پھر زور سے کہکے لگانے لگے۔ میں اتنی بات سنتے ہی گرنے والی تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نیند کی گولیاں کھاتی رہی ہوں۔ تبھی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا، میں صدمے میں تھی، یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی مزید باتیں سننے کی کوشش کی لیکن سن نہیں پائی۔ اگلے دن میں نارمل اٹھی اور شک ہونے لگا ہے۔ دن ایسے ہی گزر گیا، رات آ گئی، میری ساس دوائی لے کر میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کا دھیان ہٹنے ہی گولی چھپا دی اور ان کو محسوس کروایا کہ میں کھا چکی ہوں۔
تھوڑی دیر بعد میری ساس اٹھ کر چلی گئی اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر آئے وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سے ان لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں آہستہ سے اٹھی اور ان کے کمرے کے باہر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ آج جو میں نے سنا کاش وہ کبھی نہ سنتی۔ میرے شوہر میری ساس یعنی ہاجرہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہاجرہ، مجھے لگتا ہے یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا؟ تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی اسی لیے اس سے شادی کی تھی، لیکن یہ بھی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے بچہ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ ہاجرہ بولی، ہاں میں اپنے شوہر کی ایک اور اس سے بھی بڑی پیاری لڑکی سے شادی کرواؤں گی، دیکھنا وہ آپ کو بچہ دے دے گی۔ زہیب بولے، اس کا کیا کریں؟ ہاجرہ بولی کہ ایسے ہی مر جائے گی۔ تو اس بات پر دونوں ہنس پڑے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی ہوں وہ تو میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کر رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ خود پہ آپ غصہ آ رہا تھا۔ سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے روئی۔ اب میں اپنی موت کو بہت قریب دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ صبح زہیب کے کام پر جانے کے بعد ہاجرہ سے ایک بار پوچھوں گی تو صحیح کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں؟ زندگی تو میری ختم ہی ہے، ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو زہیب کام پہ جا چکے۔ سیدھی ہاجرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاجرہ میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں ایسے اس کے کمرے میں کیسے آئی۔ میں سیدھی اس کے قریب جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاجرہ، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میرے یہ سوال پر ہاجرہ کو چونکا دینے والا جھٹکا لگا۔ اسی وقت ہاجرہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی، تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے اور زہیب نے مل کر یہ سب کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ زہیب کو کبھی بھی اولاد ہو میرے علاوہ کسی سے، اسی لیے میں تمہارے بچے بھی مارتی رہی اور تمہیں ایسی دوائیاں دیتی رہی جس سے اب تم اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلد اب تم اوپر پہنچنے والی ہو۔ دودھ میں تم کو دوائی ملا کے دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا ہے میں نے تمہارا۔ یہ سب بات مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے ہاجرہ کو اس کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور صرف یہی بولا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، ضرور پاؤ گی۔ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں کہوں گی، اللہ مجھے انصاف دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی اپنی ماں کے پاس۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی کہ دونوں کی کار ایک ٹرک میں لگی اور وہ دونوں ہی وہیں مر گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بھی اب اپنی اس زندگی کے آخری دن ہی گن رہی ہوں۔ کیا میں نے اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ کر صحیح کیا؟ کچھ دنوں بعد میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں ایک ہسپتال میں صفائی ستھرائی کا کام کرنے لگی، جہاں سے مجھے کچھ پیسے ملتے اور میں اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ اسی ہسپتال میں ایک لڑکا جو مالی کا کام کرتا تھا، اس کا بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور اس میں اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ مجھ سے ہر وقت باتیں کرتا رہتا اور اس کی باتوں سے مجھے کچھ خاص محسوس ہوتا۔ وہ مجھے ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس کا نام علی تھا اور علی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی پھر سے حسین ہے۔ ایک دن تو علی نے میرے دل کی بات کر دی۔ اس نے مجھے پرپوز کیا۔ ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ علی کا گھر بڑا تو نہ تھا لیکن 2 کمرے تھے اور بہت ہی اچھے تھے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ علی نے بہت سے ڈاکٹروں سے میرا علاج کروایا اور آخر کار میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ کچھ مہینوں بعد ہمارے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ آج مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی تھی، لیکن زہیب کی باتیں مجھے آج بھی بہت ہی تڑپاتی تھیں۔ آج میرا بیٹا پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا ہے۔